اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع بھی عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذکر کے بہانے یہاں جمع فرمایا۔ ذکر کے متعلق ہم گزشتہ ہماری جو ذکر کی محفل تھی اس میں ذکر کی اہمیت سمجھ رہے تھے۔ ذکر کے تعلق سے ذکر کیوں کرنا، اہل طریق کا ذکر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ثواب کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے۔ کون؟ اہل طریق۔ عام مسلمان جو ذکر کرتے ہیں وہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو اہل طریق جو ہوتا ہے یعنی اللہ کو پانے کے راستے پہ جو نکلتا ہے نہیں، وہ اس کا مقصد صرف ایک ہی رہتا کہ اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، بس کو پانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے ظاہر ہے، اس کو دیکھنا، اس کو پا لینا، اس کا ذکر کرنا۔ اور اللہ والوں کے پاس مقصد بھی کیا ہے؟ پہلا مقصد بیعت کرنے کا، یاد حق اللہ دوام یافت حق، دو ہی مقصد ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر کسی کے پاس بیعت کرتے ہیں دنیا کے خاطر، یعنی میں فلاں شخص کے ہاتھ پہ بیعت کراتا ہوں میرے گھر کے پریشانیاں دور ہو جانا، نہیں، یہ گھر پہ یعنی میرے کاروبار اچھے چلنا، یہ کیا ہے؟ معصیہ اللہ ہے سب۔ یہ جھوٹ، یہ بیعت جھوٹی ہے۔ یہ کان نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کوئی حدیث سے ثابت ہے کہ میں فلاں کوئی بھی شخص کے ہاتھ پہ اگر بیعت کرتا ہوں، فلاں پیر کے ہاتھ پہ، فلاں شیخ کے ہاتھ پہ، تو میرے پریشانیاں دور ہو جانا، یعنی مجھ کے بیماریاں نہیں آنا، فلاں نہیں آنا۔ بیماری، پریشانی نہیں، کاروبار کی پریشانی، گھر کی پریشانی، یہ مقدرات ہے۔ یہ ہم کتنے بھی ذکر اذکار کر لو، یہ مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ برابر دے کے رہتا۔ اتنا ہے کہ دعاؤں سے جو ہوتا نا، کیا اثر کرتی دعا کہ وہ پریشانی آگے چلی آتی ہے، ہم کو ایمان والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پریشانی آگے چلے گئی۔ مقدر میں تو ہے اس کے، بخار لکھا ہوا ہے، کھانسی، سردی، زکام، کرونا، کووڈ، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ مقدر میں لکھے ہوئے، اس کو کوئی نہیں روک سکتے، کوئی مرشد نہیں روک سکتے، کوئی پیر نہیں روک سکتے، اس کو مقدر میں ہے۔ لیکن پیر اور مرشد کیا کرتے؟ مرید کو ایمان والا بنائے تھے۔ ایمان والا کیا کرتا؟ ایمان والے کو کوئی بھی پریشانیاں دو، پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، بظاہر تو سب کو، پوری دنیا والوں کو دکھتا کہ فلاں شخص پریشان ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، فلاں، بظاہر تو دکھتا۔ لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو مرید جو ہوتا ہے، کامل شیخ کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں نا، اس کو کامل پیر کیا کرتے؟ کامل مرید بنا کے چھوڑے تھے، نہیں، کامل مرید یعنی ارادہ کرنے والا، اور وہ حق کا ارادہ کرتا، وہ حق کو پانے کا ارادہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد پہ جو ابھی بتائی گئی کہ مقصد پہ دو ہے، یاد حق اللہ دوام یافت حق، نہیں، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ رحمت برستے رہتی ہے۔ اب انہیں پریشان کہاں رہتا؟ ہمیں نہیں، انہیں پریشان کہاں رہتا؟ اور جہاں اللہ کا یہ ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، حدیث میں خبر آتی ہے نہیں۔ اس وجہ اللہ والے اکثر ذکر کے ٹائم پہ اپنے سروں سے ٹوپیاں نکال لیتے ہیں، وہ بھی اللہ والوں کی سنت ہے، تاکہ راست اپنے سروں پر اللہ کی رحمت لے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کے تعلق سے کہ ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سلوک طے کرنے میں سب سے پہلے ذکر ہے۔ یہ ذکر سے اپن سلوک طے کر سکتے، یعنی ہم عام مسلمان سے ذکر کے ذریعے مومن بن سکتے، مومن سے صالحین پہ آتے، ہم ذکر کے ذریعے نہیں، ذکر کے ذریعے ہمارے درجے بلند ہوتے رہتے۔ کون سا ذکر؟
لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ابھی ہم نے کیا ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ تو ذکر کے تعلق سے اکثر ہمارے شیخ اور تقریباً اللہ والے ذکر میں یعنی ذکر کی اہمیت بتاتے رہتے ہیں، ذکر کی اہمیت بتاتے رہتے، کیونکہ اللہ کا مقصد جو ہے ہم کو پیدا کرنے کا، آج وہ مقصد ہم انسان بھول گئے، ہم انسان بھولنے سے پریشانیاں ہیں یہ سب، کیونکہ مقصد حیات اللہ تعالیٰ جو ہم کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، اگر ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے پریشانیوں سے ہم کو محفوظ رکھتا۔ وہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھاڑ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کو سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی بھی شے جب تک ہمارا مقصد پوری کرتی ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پرسنل زندگیوں میں دیکھیں، ہماری جو بھی چیز اگر ہمارا مقصد پورا کر رہا تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل فون ہے، اگر وہ ہمارا مقصد پورا کر رہا، نہیں فون کالز کر سک رہے ہم پہ، انٹرنیٹ دیکھ سک رہے ہم، واٹس ایپ یوز کر سک رہے، یوٹیوب یوز کر سک رہے، ہر چیز اگر ہم کو ہمارا مقصد پورا کر رہا تو ہم فون کی حفاظت بھی کرتے، فون کی حفاظت بھی کرتے۔ اگر وہ مقصد پورا نہیں کرا تو کیا کرتے ہم اس کو بازار میں بیچ ڈال دے گا، نہیں تو اس کو اسکریپ میں ڈال دیتے۔ معمولی ٹیوب لائٹ ہے گھر میں، لائٹ لگی ہوئی ہے، جب تک وہ مقصد پورا کرتے رہے ہم اس کی حفاظت کرتے۔ گھر میں اگر بچے بال سے کھیلتے رہے تو ہم بچے کو ڈانٹتے، حتیٰ کہ اس کو اگر نہیں سنا تو مارتے بھی۔ ٹیوب لائٹ رہتی 50 روپے کی، 100 روپے کی، اولاد کی قیمت لگا سکتے ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ 100 روپے کی ٹیوب لائٹ کیسے ہم اولاد کو مارتے، اولاد کو باتاں کرتے، کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے، نہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ جب وہی ٹیوب لائٹ جب خراب ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے، ٹیوب لائٹ کو گھر میں رکھتے، ہم کیا کرتے کچرے کنڈی میں ڈال دیتے، لے کے آگے، نہیں کچرے کنڈی میں ڈال دیتے۔ پھر وہی بچہ دیکھتا کہ وہ ٹیوب لائٹ کو دوسرے بچے پتھروں سے مار کے پھوڑ رہے ہیں تو بھاگ لیتے آگے، ابا کو بولتا، اے ابا وہ جو ٹیوب لائٹ کیا تھا میرے کو مارے تھے، وہ ٹیوب لائٹ دوسرے بچے پھوڑ رہے ہیں، وہ تو جان دو، پھوڑنے دو، بھاڑ میں جان دو، اس کو میرے کو مطلب نہیں ہے، کیوں؟ وہ میرا مقصد پورا نہیں کری، خراب روشنی نہیں دے رہی انہیں، میں پھینک دیا اس کو، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرا ہمارے کو کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا ہم کو۔ اب اللہ تعالیٰ نہیں، جب ہم اس کا مقصد ہی پورا نہیں کریں تو ہمارا مقصد کیوں کریں گا، نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، پر اللہ تعالیٰ نہیں، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ذکر کے معنی اللہ والے کیا فرمائے ہم کو، متوجہ ہونے کے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا، ہم اللہ کا مقصد پورا کرنا تو اللہ ہمارا مقصد پورا کرتا، نہ ہم اللہ کا منشا پورا کر رہے ہیں نہ اللہ تو اپنا منشا پورا، اللہ جو ہے نا ہمارا جو منشا ہے پورا کر رہا، اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو پوری کر رہا، کوئی ایسی حاجت نہیں چھوٹ رہی جو ہماری اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر رہا، نہیں، لیکن ہم اللہ کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین ہے، نہیں، عالمین کا رب ہے، ہر ایک کو پال رہا، مسلمان کو بھی پال رہا، کافر کو بھی پال رہا، نہیں، یہودی نصرانی سب کو پال رہا تھا، نہیں پال رہا، کون پال رہا؟ اللہ ہی پال رہا، نہیں۔ لیکن ہم اللہ کے سے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا منشا چھوڑ دیے، اس وجہ سے پریشان ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کے متعلق فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، اب ہم کثرت سے ذکر کر رہے ہیں کیا، ہم ذکر کر رہے ہیں کیا؟ اور آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح شام میری تسبیح بیان کرو پر اللہ تعالیٰ، صبح شام ہم صبح شام تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کی اور ذکر کی کثرت کر رہے ہیں۔ کثرت سے مراد کثرت کی ایک وہ ہے نا تعداد ہونا، کثرت کی کتنے پہ آگے کثرت کرنا وہ ہم کو معلوم ہے، کتنا کرنا کثرت سے ذکر بول دو، نہیں، ایک ذکر کثیر ہوتا، ایک ذکر دوامن ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ کثرت کا بھی ذکر کر رہا، دوامن ذکر کا بھی ذکر کر رہا، نہیں۔ صبح شام میری یعنی تسبیح بیان کرو پڑا، صبح شام ایک ہی کا، نہیں، نہ ہم کثرت سے ذکر کی کثرت کر رہے ہیں نہ دوامن ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کثرت سے مراد دن میں 24 گھنٹے ہوتے ایک دن میں، نہیں، اس کو آدھا کرے تو 12 گھنٹے، نہیں۔ اب 12 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کم کر کے 13 گھنٹے اگر کر دیے تو وہ کثرت ہوتی ہو۔ 12 گھنٹے بھی اگر 12 گھنٹے ذکر کر کے اگر 12 گھنٹے غافل رہ رہی تو وہ بھی کثرت میں نہیں آتا ہو۔ 13 گھنٹے ذکر کرنا، 11 گھنٹے اگر غافل رہ رہے ہم تو وہ کثرت میں آتا ذکر، نہیں۔ یہ ذکر کثیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حکم دے رہا، نہیں۔ اب یہ ذکر کرتے 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 ایسی عادت ہو جاتی کہ اب دوامن ذکر صبح شام کچھ کام میں رہتا تھا، نہیں، صبح شام اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے رہتا ہوں صبح شام، یعنی وہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے، وہ عقل مند انسان ہے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں،
انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی ان الذین ایک ہے کیا انا فی خلق السماوات والارض، یعنی جو کچھ کے زمین اور آسمان میں ہے نہیں، اور رات کے دن میں چلے جانے میں، دن کے رات کے چلے جانے میں، یہ تمام میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ. نہیں انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کس کے لیے؟ کہ عقل مندوں کے لیے. یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو عقل رکھتے ہیں نہیں، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ. اب عقل والے کون ہیں؟ نہیں، عقل والے کون ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ مہینے میں جو پیسے کماتا انہیں عقل والا ہے سمجھ رہے ہیں. نہیں، جو زندگی میں جو ترقی کرا فل محنت کر کے دن رات دیکھ کر، آج دنیا دیکھو، آج زمانہ جو ہے سو آج ہر انسان کو دیکھیں گے جو دنیا میں ترقی کرا اسی کی اہمیت ہے. نہیں، اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا، اور جو دنیا میں ترقی نہیں کرتا، جو پریشان رہتا، اس کو الگ نظر سے دیکھا جاتا. عقل مند اصول کو سمجھتے، ارے وہ عقل مند انسان ہے بھائی، اپنی عقل سے یعنی پراپرٹیز بنائے، اپنی عقل سے کاروبار کو یہ پوزیشن سے یعنی یہ پوزیشن پہ لے کے گئے. وہ اس کا مقدر تھا، وہ عقل نہیں ہے اس کی. نہیں، وہ مقدر تھا. اگر ہر عقل والا جو ہے سو ایک میسیج آیا تھا واٹس ایپ پہ، ہر عقل مند آدمی اگر کروڑ پتی ہوتا تو جو پاگل لوگ ہیں وہ بھوکے مر جاتے تھے. نہیں، جو پاگل لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال رہا. نہیں، جس کو عقل نہیں ہے، جس کو اپنے یعنی مثال کے طور پر بعض اللہ والے بھی مجذوب ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پال رہا. بعض دنیاوی اعتبار سے لوگ جو سو ذہنی طور پر یعنی ذہن صحیح نہیں رہتا، لوگوں کا پاگل رہتے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پال رہا. سب کو پال رہا اللہ تعالیٰ. نہیں، تو یہ مقدرات ہے، یہ جو بھی رزق ہے مقدرات کا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں دنیا میں کہ عقل مند انسان بولے تو مہینے کو جو سب سے زیادہ آمدنی جس کی رہتی، جو کاروبار کو ڈیولپ کر کے ترقی کر لیا آج دن میں، نہیں آج دنیا میں جیسو ترقی کر لیا، تو ہم اس کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی عقل ہے. اور جو دین کے راستے پہ چل رہا، جو دین کے راستے پہ چل رہا، نہیں لباس، ظاہری لباس، جو ظاہری میں شریعت پہ عمل کر رہا انہیں، نہیں باطنی میں طریقت پہ عمل کر رہا انہیں، حقیقت پہ عمل کر رہا، معرفت پہ عمل کر رہا، تو یہ درجے پہ جب چلنے والے کو ہم پاگل سمجھ رہے ہیں، پاگل سمجھ رہے ہیں دنیا والے. یہ منافقت کی نشانی ہے. جو ایسے شخص کو جو دیندار دکھنے میں کم از کم دیندار دکھنا، کم از کم دکھنے میں دیندار دکھنا، نہیں ویسے اگر شخص کو ہم دیکھیں نہیں پاگل ہے سمجھے تو حدیث کی روشنی میں منافق ہیں. اگر ہم یعنی دنیاوی دولت مند جو دنیا کما رہا اس کو اگر ہم عقل مند سمجھے تو یہ ہمارا جیسو نظروں کا دھوکہ ہے. یہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ذکر اللہ کا اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ یعنی منافقین جب دیکھیں گے تو ہم کو یعنی ذاکر کو جو ہے سو ریاکار بولنا، یعنی دکھاوا اتنی کثرت سے کرو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہے. نہیں، اتنی کثرت دیوانہ کہے، اور جب منافقین دیکھیں گے تو ہم کو ریاکار کہے. ہم کو یعنی یہ ریا کر رہا بولنا، اتنا ذکر کرو، ذکر کا اتنا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذکر کے متعلق حدیث میں خبر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جب تک کہ وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے تو کوئی پریشانی ہم کو تو دھکا نہیں لگا سکتی، کوئی پریشانی ہم کو دھکا نہیں لگا سکتی. مقدر کی پریشانی آتی، جو ابھی بات آ رہی تھی، آگے چلے جاتی لیکن اس کو احساس بھی نہ ہوتا، احساس بھی نہ تھا، کیونکہ وہ مست اپنی کیفیت میں رہتا ہے. مومن ذکر میں رہتا اللہ کے ہمیشہ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہتا، اللہ اس کی طرف متوجہ رہتے. اللہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ رہنا ہے. اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری تعلیمات میں کئی بار بات ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. ہم جہاں کہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے، ساتھ رہ کے پرورش کر رہا، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے. نہیں، تو اللہ تو ہمارا ذکر کر رہا، نہیں لیکن ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. تو ایک صحابی کریم، ایک صاحب رسول جیسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی دریافت کیا یا رسول اللہ، مجاہد جو ہوتا ہے یعنی سب سے افضل مجاہد کون ہے؟ جو جہاد اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں تمام مجاہدوں میں سب سے اچھا یعنی سب سے اعلیٰ مجاہد کون ہے؟ فرمایا آپ دریافت کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں آپ کہ یعنی وہ مجاہد افضل ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے.
نہیں مجاہدوں میں بھی درجے ہے جہاد میں. تو دوسرا سوال کیے صحابی رسول کہ یا رسول اللہ نمازیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی نمازیوں میں بھی سب سے افضل جو ہے سو وہ نمازی ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرا. یہاں پہ نماز اور ذکر کو الگ بتا دو. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہیں، نماز الگ ذکر الگ. اور سورۃ الجمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کے تعلق فرما رہا ہے کہ جب تم نماز کو نماز قائم کر لو یعنی پھیل جاؤ زمین پہ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور ذکر کثرت سے کرو. نہیں، جب نماز پڑھ لو نہیں پھیل جاؤ زمین پر، اللہ کا فضل تلاش کرو اور ذکر کثرت سے کرو. نہیں، اب ہم نماز پڑھ لیں گے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھ لیں گے، زکوٰۃ ادا کر دیں گے، پیسے آئے تو حج کر لیں گے، ہم سمجھ اللہ کا جیسو حق ادا کر دیے. نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں ہمارے لیے ہے. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ہمارے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. پڑھنا اللہ کے لیے نہیں، عبادت ہے اللہ کے لیے کرنا ہے نہ، اس کے تمام فائدے ہمارے لیے. نہیں، نماز پڑھیں گے تو جنت کی کنجی ملیں گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت کی کنجی نہیں ملیں گی. آج اکثر یعنی یہ ہمارے سلسلے میں یعنی اللہ والوں کے سلسلے میں جو باطل اللہ والے جو اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہے، فلاں سلسلے سے وابستہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے اکثریت شریعت کو چھوڑ دیا. وہاں پر شریعت کی اہمیت نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے وہاں پر. نہیں، نماز کی اہمیت نہیں ہے، جبکہ نماز اگر ہم ایمان والے ہیں، نماز کو اگر ترک کر دیں گے تو ہم کو چابی نہیں ملیں گی جنت کی. جنت مل جائیں گی ایمان والے کے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جنت کا وعدہ کرا، جنت مل جائیں گی. اب میرے کو ہم کو کوئی گھر دے دیے، اس کی چابی نہیں دی تو کیا کرتے اب؟ نہیں، چابی ضروری ہے. جب تک کہ چابی نہیں ملیں گی گھر کے اندر، ہم جیسے چابی سے مراد کیا ہے؟ اجازت گھر میں جانے کی. ہم کو اجازت نہیں ملے گی، جنت ہے لیکن چابی نہیں ہے. نماز جنت کی کنجی ہے نہیں ہے، جنت نہیں ہے نماز. اکثر لوگ جنت کے لیے نماز پڑھتے نہیں، نماز کنجی کے لیے پڑھنا ہے جنت کی. جنت تو ایمان والے کے ہاتھ سے، پہلے ایمان لانا، جنت حاصل کر لینا، اس کا چابی کے لیے نماز پڑھنا ہے ہمارے. نہیں، تو نماز بھی ضروری ہے ہماری، نماز چھوڑنا نہیں ہے ہمارے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، تو نماز میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بھی یعنی ذکر کا جو ہے سو اہمیت بتائے، نماز سے بھی زیادہ. نہیں، اور آگے فرماتے ہیں وہ صاحب رسول کہ زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے صدقات جو خیرات کرتے ہیں ہم، کیا اس سے بھی افضل جو ہے سو ذکر ہے؟ تو بے شک اس سے بھی افضل ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ذکر کی وہ اہمیت ہے. ذکر کیا ہے مطلب؟ ذکر کے معنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا منشا جو ہے نا، اللہ کا منشا کب پورا ہوتا؟ ذکر کرنے سے اللہ کا منشا پورا ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنایا لا الہ الا اللہ کے واسطے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کے لیے کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ. تمام کی تمام کائنات جو بنی نا، یعنی اللہ کا مقصد جو ہے وہ جانا جائے، وہ پہچانا جائے. حدیث میں خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس لیے پیدا کرا مخلوق کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. نہیں، مجھ کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں مخلوق کو پیدا کیا. یہ مقصد ہے اللہ کا. قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو بس سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے، وہ ہماری عبادت کرے. تو عبادت کے لیے مطلب حضرت ابن عباس رضی یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ عبادت کے آپ ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر کہ تفسیر میں کیا لکھتے ہیں آپ؟ لیعرفون. عبادت کے معنی نہیں، عبادت کے معنی یعنی اللہ کی پہچان. جو اللہ کی پہچان کرا وہی عبادت کر سکتا، جو اللہ کی پہچان نہیں کرا وہ مخلوق کی عبادت کر سکتا. آٹومیٹک مخلوق کی عبادت ہو رہی اس کا نہیں. عبادت کس کی ہونا؟ الہ کی عبادت ہونا. الہ سے معنی، الہ کے معنی حاجت روا کے، جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے. ہم عبادت اسی کی کرنا، دوسرے کی نہیں کرنا. ہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے تو بس اس کی عبادت ہو گئی. فلاں شخص کے میری حاجت پوری ہو رہی، ہمارا یہ یقین آ گیا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹک ہمارے یہ سو عبادت ہو جا رہی اس کے تعلق. آٹومیٹک ہم جس کو سمجھ رہے ہیں اس سے ہماری حاجت پوری ہو رہی. نہیں تو ہم نماز تو اللہ کی پڑھ رہی، نماز اللہ کی پڑھ رہی، پر عبادت نہیں کر رہے اللہ کی.
اللہ کی عبادت میں نہیں پڑھے نماز، نہیں، اللہ ہم پر نماز فرض کیا بول کے پڑھ رہے، نہیں پڑھا تو اللہ جہنم میں ڈالتا بول کے ڈر سے پڑھ رہے، نہیں۔ اب دیکھو نماز کس کے لیے؟ نماز ہمارے لیے، ہم نماز پڑھیں گے تو جنت کی کنجی ملتی ہے ہمارے کو، نہیں۔ روزہ رکھیں گے تو روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، نہیں۔ زکوٰۃ اور حج بخشش کا ذریعہ ہے ہماری، تمام کے تمام چیزیں کرنے سے ہم کو فائدہ ہو رہا، نہیں۔ پھر اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ پھر وہ منشا پورا نہیں کرنے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج پریشان ہیں۔ آج ذکر کی محفلوں کو لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، نہیں، جبکہ ذکر کی محفلوں میں اللہ کی رحمت برستی، نہیں۔ ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پر، تو جب تک کہ یعنی اللہ کی رحمت میں نہیں آئیں گے ہم، یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، نہیں۔ اور اللہ کے غضب سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، صرف ہم یعنی غافل رہنے سے ہم یہ مصیبت میں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آج ہم کو یہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہے ہمارا گناہ؟ وہ کیا ہے ہماری غفلت؟ یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہم، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ ابھی جو کیا کیسا اللہ کی یاد کیسا کرنا؟ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے جو اللہ کی یاد کرتا وہ عقل مند ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں ابھی جو آیت آئی تھی انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نہیں، نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ وہ عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ اب ہم جو سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی ترقی کرنے والا عقل مند ہے، نہیں، قرآن کی روشنی میں وہ نہیں ہے۔ عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، نہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ ہماری طرف متوجہ رہتا ہے، ہر آن کھڑا بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بیٹھا بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیٹا بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد ہمیشہ انہیں اللہ کی طرف متوجہ تھا، کھڑا تو مولا کی قوت سے کھڑا، یہ استدار رہتا اس کا، بیٹھا بھی تو مولا کی قوت سے بیٹھا، یہ استدار رہتا، لیٹا بھی تو مولا کی قوت سے لیٹا بول کے استدار رہتا، نہیں، یہ کچھ کام کر رہا بھی تو مولا کی قوت کا استدار رکھتا ہو، نہیں، کوئی چیز اگر کسی پر نظر رکھ رہی، اگر دیکھا بھی تو مولا کی ملک دیکھتا ہوں، نہیں۔ ذکر کے 3 قسمیں، 3 درجے ذکر کے، نہیں۔ ذکر ایک تو زبان سے ہوتا، ایک قلب سے ہوتا، ایک روح سے ہوتا، یعنی زبان سے ایک ذکر ہوتا، دل سے ایک ذکر ہوتا، یقین کا ذکر ہونا، زبان سے تو ہم بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، میں اس کا دل میں یقین نہیں ہے، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے بول رہے ہیں، نہیں کوئی حاجت روا بول کے ہم یہ نفی کر رہے ہیں، نہیں کوئی سے مراد مخلوق، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں بول کے ہم زبان سے ذکر کریں، مگر دل میں اس کا یقین نہیں رہا۔ کاروبار نہیں تو کیسا بول کے ذہن میں آ رہا، پیسہ نہیں ہے تو ہماری حاجت کیسا پوری ہوتی؟ اللہ تو حاجت روا پوری، حاجت کو ہم اللہ تعالیٰ کو حاجت روا بول رہے ہیں، نہیں، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے، بغیر پیسے کے زندہ رہ سکتے؟ نہیں، بغیر کھانا پانی کے زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے، بغیر گھر کے زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے، بارش پانی دھوپ میں مر جاتے، نہیں۔ یعنی مخلوق ظاہر میں تو مخلوق ہی حاجت روا دکھ رہی، ہر حاجت کا پوری کرنے والا بظاہر مخلوق ہی دکھ رہی، نہیں، لیکن ایمان کیا لانا ہے ہمارے کو؟ اللہ ہی حاجت پوری کرتا ہے، دکھ رہا تو نہیں اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرتے ہوئے، نہیں۔ تو کب ہوتا وہ؟ ذکر کی کثرت جب کریں گے نا ہم، تو ذکر کی جب کثرت کریں گے تو وہ مقام حاصل کر سکتے کہ جب دکھتا ہمارے کو کہ اللہ ہی حاجت پوری کرنے والا ہے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بچپنے سے سن لیتے آ رہے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے مرے تک ایک ہی بات سن رہے ہیں ہم۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کی خواہش رہتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، فلاں بنے تو اچھا کما کے کھاتا ہے، نہیں، اچھی زندگی لگژری لائف گزار سکتا ہے، نہیں تو بھیک منگنا پڑتا، نوکریاں کرنا پڑتا، نہیں، مارواڑیوں میں جا کے نوکریاں کرنا پڑتا، فلاں پڑھنا پڑتا۔ تو بچے کے ذہن میں کیا رہتا کہ کانوں میں بھر دیے کہ تو اگر اچھا پڑھیں گا، اچھا لکھیں گا تو تیری حاجت اچھی، یعنی ہر حاجت اسی سے تیری پوری ہوتی، نہیں، پیسے سے پوری ہوتی حاجت، کہا نہیں، یعنی مخلوق کا یعنی ہمارے کانوں میں بھر دیے، نہیں، پیسہ نہیں تو کیسا، پیسہ نہیں تو کیسا، نوکری نہیں تو کیسا، کاروبار نہیں تو کیسا جئیں گا، نہیں۔ ہم جب نصیحت کرتے ہیں تو بچے کو یہ نصیحت کرتے تھے، وہ اکثر ماں باپ یہی نصیحت کرتے، پڑھیں گا نہیں، لکھیں گا نہیں تو جئیں گا کیسا، تو بھوکا مریں گا، بولتے نہیں بولتے؟ تو اگر پڑھیں گا نہیں، تو لکھیں گا نہیں، یا کوئی کام نہیں سیکھیں گا، کوئی ہنر نہیں سیکھیں گا تو کیا بھوکا مرتا کیا؟ بولتے نہیں بولتے؟ تو کاروبار سے جی رہا، اب ہمارا ایمان دیکھو کیسا ہے، کاروبار نہیں کرا تو بچہ بھوکا مرتا بول رہے ہم، نہیں پڑھا لکھا تو بھوکا مرتا بول رہے ہم، نہیں۔ تو بچپن سے سنتے ہمارے کانوں میں یہ بات، یعنی کان سے ہمارے قلب میں یہ بات ایسا بیٹھ گئی کہ کاروبار سے میں جی رہا ہوں،
کاروبار میں میری محنت سے جی رہا ہوں، میں یعنی اپنا خود کا حاجی رہا، ہم اپنے آپ کو بنا لے رہے ہیں۔ نماز میں تعریف کریں الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے بڑے اللہ تعالیٰ، نہیں رب کے معنی پالنے والا، تمام عالمین کا رب اللہ ہے بڑے، لیکن ہماری طرف توجہ نہیں ہے، میرا رب تو میں چھوں پر ہے، میں خود کما کے پل رہا ہوں، یہ یقین ہے ہمارے اندر رکھا ہوا، نہیں زندگی بھر ہم یعنی مخلوق کے میں تمام حاجت روا یعنی مخلوق یعنی الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کا رب اللہ ہے بول رہے ہیں، خبر میں جانے کے بعد میں عالمین کا رب نہیں پوچھ رہے ہیں، تیرا رب کو نہیں پوچھا جا رہا وہاں پہ، یہاں پہ تعریف تو تمام عالمین کی کر کے گئے، لیکن وہاں پہ عالمین کو بازو رکھ دو، تیرا رب کو نہیں پوچھ رہا وہاں پہ، تو ہم عالمین میں نہیں دیکھا، ہمارا پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، نہیں ہم کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو بچپن سے جو بٹھا دیا ہمارے کانوں میں کہ کاروبار سے پلتے تم کاروبار نہیں تو بھوکے مرتے بولو، کاروبار کو سب کچھ سمجھ کے اس کو مقصد بنا لیے، نوکری کو مقصد بنا لیے، تو وہ پوری جھوٹ نکلنا بولے تو کیا کرنا، کتنے وقت گئی ان کے اندر مخلوق حاجت روائے، مخلوق حاجت روائے، کاروبار حاجت روائے، تو تمام کا تمام جتنا گیا نا، جس راستے سے گیا نا اسی راستے سے بھی نکلنا انہیں، جہاں سے گیا وہیں سے نکلنا، نہیں کان سے سنے دل میں بٹھا لیے، نہیں کان سے سنے دل میں بٹھا لیے، زبان سے بولے دل میں بٹھا لیے، تو زبان سے لا الہ الا اللہ بولنا، کان سے لا الہ الا اللہ سننا، تو جتنے وقت اندر گیا بولتے وقت نکلنا باہر، تو دل پاک ہوتا، اس کے بعد میں الا اللہ بولتا ہے اللہ داخل ہوتا، بے شک اللہ ہی حاجت روا ہے، تو یہ یقین پیدا ہونا بولتا یہ ذکر کی محفل اللہ والے اس وجہ سے لگا کے ہے کہ اللہ ہی حاجت روا، یعنی بولتے رہو خالی ذکر لا الہ الا اللہ کرتے جاؤ، خالی ذکر لا الہ الا اللہ جب کریں گے تو یہ کثرت میں جب آئیں گا تو کرتے 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 دوامن ذکر پہ پہنچ جائیں گے۔ کون سا دوامن ذکر یعنی ہر آن لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے ذکر کرنے والے بن جائیں گے ہم، نہیں کب بنتے، شروع تو کرنا ذکر، تو ذکر کی اتنی اہمیت ہے، ذکر اگر نہیں ہے تو ہم یعنی یہ سلوک طے نہیں کر سکتے ذکر کے بغیر۔ ذکر میں اس سے پہلے بات آئی تھی کہ لا الہ الا اللہ یعنی ذکر اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جو ذکر کریں نا یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم کو سلوک طے کرنا ہے، سلوک طے کرنے میں شیطان سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ شیطان کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ سے، تو اللہ والے ذکر دی ہم کو، ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم یعنی یہ سلوک طے کر کے اپنی منزل کو پا سکے، یعنی رب کو پا لینا، وہ مقام تک جانا رہتا ہے، تو ذکر ضروری ہے اس کے لیے، نہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کا مقصد کیا ہونا، اللہ کو پانا، اور ہمارا بیعت کرنے کا مقصد بھی یہی دیکھو کدھر سے بھی آجا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہماری بیعت، یاد ہے خلت دوام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں یعنی ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، صبح شام اسی کی عبادت کرنا، نہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ کو توحید مطلوب ہے۔ توحید کیا ہے، توحید اکثر سمجھتے ہیں نماز پڑھنا توحید ہے، سمجھتے اکثر لوگ، نماز کا انکار نہیں ہے، نماز شریعت ہے، شریعت چھوڑیں گے تو توحید تو دور کی بات ہے، طریقت بھی نہیں ملتی۔ نماز شریعت ہے، روزہ شریعت ہے، زکوٰۃ شریعت ہے، حج شریعت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی، اگر اس کا انکار کریں گے تو توحید تو دور کی بات ہے، نہیں اور یہ بھی بات ثابت ہے کہ نماز پڑھنے سے توحید نہیں ملتی، لوگ بعض نماز کو توحید سمجھ رہے ہیں، نہیں بعض لوگ نماز کو توحید سمجھ رہے ہیں، بعض ہمارے طبقے میں بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز توحید تھوڑی جائے، ہمارے پاس تو توحید ہے، بولے نماز کی ضرورت نہیں ہے، بولے اکثر ہمارے اہل سنت جماعت میں یہ زیادہ ہے یہ چیز، نہیں جو غیر جماعت والے وہ لوگ نماز کو توحید سمجھ رہے ہیں، نہیں نہ نماز توحید ہے نہ نماز پڑھنے سے توحید ملتی، نہیں توحید تو کچھ اور ہی ہے، نہیں توحید کیا ہے، اللہ کو ایک ثابت کرنا، ایک پانا، ایک ہو جانا توحید ہے، ایک ہونا توحید ہے، وہاں تک جانا بولتا، مگر یہ چیز پڑھنا، یہ چیز یہ سلوک میں ہمارے نماز بھی ہے، نماز فرض ہے ہم پر، نماز کا انکار نہیں کر سکتے، اکثر ہمارے پاس نماز کی ذکر نہیں ہوتا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، کیونکہ اعمال تو آج دنیا میں کہیں بھی جاؤ ہم کو یہ اعمال مل جا رہے ہیں، دین یہی ہے سمجھ رہے ہیں، ہر کسی کے پاس نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، اب کہیں علم کوئی نہیں ہے وہ تو لا الہ الا اللہ کا علم ہی ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس کا انکار کر رہا، نہیں لا سے کس کی نفی ہو رہی، نہیں الا اللہ سے کس کو ثابت کر رہے ہیں، وہ سب معلوم ہونا ہمارے کو، نہیں تو کس کی نفی ہونا، کیسا نفی کرنا، کیسا نفی کرنا، نفی کر کے پھر اللہ کو ثابت کرنا، تو اس کے لیے ذکر ضروری ہے، جب تک کہ ذکر کثرت نہ کریں، اکثر ہم کو ہمارے جو چھلے جو دیتے ہیں وہاں پر 24 گھنٹے کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی دیکھو نفیس بات کا ذکر ہوتا رات میں اٹھ کے، لا الہ الا اللہ 1200 وقت ذکر کیوں کراتے ہیں نہیں، کیونکہ جتنے وقت ہم سنیں کہ مخلوق حاجت روا ہے، مخلوق حاجت روا ہے، یہ نکلنا
نکل کے بیٹھنا ہے میل یقین پہ اللہ ہی حاجت روا ہے، نہیں اللہ ہی حاجت روا ہے، یقین آ جانا ہمارے کو۔ اب یقین آنے کے بعد میں رکنا نہیں ہے، اب اس کے بعد میں یعنی مشاہدہ بھی کرنا ہے ہمارے کو، مشاہدہ کرنے کے بعد گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو ہماری زندگی کامیاب ہوتی، آنے کا مقصد پورا ہوتا ہمارا۔ تو ذکر کی اہمیت ہمارے کو یعنی اتنی اہمیت ہے اللہ والوں کے پاس ذکر کی، کوئی معمولی ذکر نہیں ہے یہ، نہیں تمام عبادتوں سے، یعنی نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، تمام چیزوں سے اگر افضل کوئی چیز ہے، افضل ذکر اگر کوئی ہے تو ذکر لا الہ الا اللہ ہے، حدیث سے ثابت ہے، نہیں کیونکہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ استفسار فرمائے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کچھ گناہ ہو جائے تو فوراً ایک نیکی کر لو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بھی کیا نیکی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے، سب سے افضل نیکی ہے، افضل ذکر ہے۔ اکثر ہم ذکر سے پہلے یہ حدیث رکھتے بھی اکثر اپنے، نہیں کیونکہ ذکر کی اہمیت معلوم ہے نا ہمارے کو، تو یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے، گناہ مٹتے جائیں گے تو ہمارا سلوک آسان ہوتا جائے گا، نہیں سلوک آسان ہوگا تو ہمارا یعنی مقصد پورا ہوگا، تو اس کے لیے ذکر ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ذکر یعنی ذکر کی قسمیں کیا ہے، ذکر کتنے طریقے کا رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو اور مزید سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، لوگوں کو جانا بھی ہے، آن لائن بھی حلقہ چل رہا، انشاءاللہ پھر اپن یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ اپنا جو تعلیمات ہے اپن وہ بھی چالو کر لیں گے، لا الہ الا اللہ کے جو دین کے اصل تعلیمات ہے، اصل دین جو ہے نا، اصل دین جو ہمارا تسلسل چل رہا تھا اسلام، ایمان، احسان کا، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اب یہ ذکر سے بھی ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے علم آ جا رہا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، عمل بھی ہونا، علم عمل کا تقاضا کرتا، کیونکہ علم حاصل کرنا ہے عمل کے لیے، نہیں معلومات یعنی اضافہ معلومات کے لیے نہیں ہونا، بولنے والا بھی یعنی اظہار معلومات نہیں کرنا بیٹھ کے، جو باعث جو بھی رہتے ہم کو کیا سکھایا اللہ والے، یعنی جو بھی علم ہے نہیں اظہار علم نہیں کرنا، اظہار علم نہیں کرنا، سننے والا اضافہ علم نہیں کر لینا، نہیں علم اضافہ کیوں بیٹھنا، کیونکہ یہاں پر جو بیٹھتے یعنی خانقاہوں میں جو بیٹھتے ہیں کس لیے بیٹھنا، کچھ نہ کچھ لے کے اٹھانا تھا یہاں سے، خالی ذکر کر لے کے، خالی سن لے کے نہیں، یعنی علم اضافہ کر لے کے اٹھنے کا نہیں ہے، لے کے اٹھنا ہے یہاں سے، کچھ نہ کچھ لے کے اٹھنا ہے اس میں، اور اللہ والے ایسی محفل لگا کے دیے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا، بات ایک رہتی مگر ہر ایک کے خود کو اپنے یعنی مرتبے کے مطابق ہم لوگ اٹھا لیتے وہ بات، نہیں تو وہ کب ہوتا، وہ کب ہوتا، دعا کر کے بیٹھنا ہم اللہ کے، جب گھر سے بھی نکل رہے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کر کے نکلنا، آج وہ علم عطا فرما جس کی ہم کو حاجت ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو کون سا علم کی ضرورت ہے ہمارے کو، نہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم جاہل ہیں، عالم تو اللہ ہے، ہم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ کو معلوم، تو یہ دعا کرنا کہ آج میں یہ اکثر لوگ میں یہ علم عطا کرا، یہ علم عطا کرا، نہیں ہم کو وہ علم عطا فرما جس کی ہم کو حاجت ہے، ہم کو بھی نہ معلوم کون سی حاجت ہے، تو بہتر جانتا ہے ہمارے ہم کو کیا حاجت ہے، وہ علم ہم کو عطا فرما، نہیں تیرے اولیاء کے علمی روئی فضل سے ہم کو مالا مال فرما، کیونکہ ہم ان کے نقش قدموں پر چلنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، کیونکہ صالحین کا راستہ ہے وہ، نہیں نماز میں گزشتہ باتیں تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، لیکن چلتے ہم نماز سے نکلتے پھر ٹیڑھے راستے پہ نظر ڈالے، تو نماز پڑھ کے گھر کو گئے تھا کتنے گھر دکھتے، یہ فلاں کا گھر بول لیتے جاتے، نہیں فلاں وہ ولی صاحب کا گھر ہے، فلاں وہ خدیر صاحب کا گھر ہے، فلاں وہ غوث صاحب کا گھر ہے، فلاں گھر ان کا ہے، یہ ہمارا ذہن چلتے رہتا، نہیں جب نماز سے ہم گھر کو آتے رہتے یہ مولا کی مل گئے، یہ مولا کی مل گئے، یہ جس پہ نظر پڑی یہ مولا کی مل گئے، یہ مولا کی مل گئے، بس یہی ایسا ذکر ہو جانا، ہمارے لوگ آتے کہ دیوانہ ہو گیا بولنا، نہیں وہ بننا، وہ حدیث کے مزاق بننا، ہم سرکار فرمائے اتنا ذکر کرو کہ بس دیوانہ بول دینا، لوگ اتنا ذکر کرنا، اکثر لوگ بولتے سامنے نہیں بولتے، دیوانہ نے چوپ اٹھے گی پٹے کے حلقوں میں جاتے رہتا، چوپ حضرت قبلہ کے پیچھے رہتا، چوپ خانقاہوں میں پھر کے رہتا، انہیں کچھ اکثر لوگ بولتے دیکھو کام دھندہ نہیں ہے شاید اس کو، کاروبار نہیں ہے شاید، نوکری نہیں ہے شاید، وہ کاموں میں لگا ہوا ہے، نہیں حولا ہے بولتے، دل میں تو بولتے، میں حدیث سے مزاق بن جاتے، جو اللہ والوں کے پیچھے یعنی وقت دیتا نا
اس کا کام آٹومیٹک اللہ تعالیٰ اس کا کام کرتے رہتا، کیونکہ ہمارا جو کاروبار ہے، ہماری جو نوکری ہے، تجارت ہے، اس کی ذمہ پوری اللہ تعالیٰ کی ہے. نہیں، وہ اگر چاہتا تو ترقی دیتا، وہ چاہتا تو زوال بھی دیتا. نہیں، عروج بھی ہونے دیتا، زوال بھی ہونے دیتا. اکثر لوگ اسٹیٹس وغیرہ رکھ لیتے، میسج دیتے، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا. نہیں، جس حال میں رکھا مولا اس حال، وہ حال اچھا بولتے. نہیں، لیکن وہ حال اپنے اندر پیدا ہونا، وہ بولنے سے نہیں ہوتا. وہ حال اپنے اندر پیدا کہ ہم کبھی بیٹھ کے غور و فکر کرنا اگر نہیں کریں گے، ایسے میسیجز اگر ڈال دیں گے، وہ علم اگر ہم کسی کو دیں گے جو ہم خود عمل نہیں کریں تو پکڑوں گی اس کو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گا. تو پہلے ہم خود اس پہ عمل کرنا. نہیں، ہم عمل کر کے اس پہ بھی دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے. نہیں، قرآن کے جیسے 4 تقاضے، سب سے پہلے اس کی تلاوت کرنا ہے. نہیں، پھر اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ہر علم میں یہ تقاضے رہتے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، سیکھنا، قرآن پڑھنا. نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچا دینا اس کو. یہ کام کرنا ہے ہمارے کو. نہیں، یہ کام کرنے کے لیے پڑھنا، ذکر کرنا. قرآن کا ذکر پڑھنے سے شروع ہوتی ہے. قرآن جب تک پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے اس کو. قرآن جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک قرآن کا ذکر نہیں کریں گے، الحمدللہ رب العالمین بولیں گے نہیں، تو پھر اس کے نہیں اس کا علم کیسے حاصل کریں گے. اسی لیے ذکر بھی وہی ہے. جب تک کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اس کو سمجھیں گے نہیں، تو جب تک یہ ذکر نہیں کریں گے اس کو سمجھیں گے نہیں. نہیں، سمجھیں گے، ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بعد اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل کریں گے. نہیں، اس پر عمل کر کے اس کے بعد دوسروں تک پہنچا دیں گے. کام ختم. نہیں، یہ کام ہے. یہی کام جیسو صالحین کا تھا، صدیقین کا تھا، شہداء کا تھا، انبیاء کا ہے. لہٰذا آج وقت بھی زیادہ ہوگا، لہٰذا میں اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑا بات باقی ہے ذکر کے متعلق، تھوڑا ایک محفل میں ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ہو گئے تو انشاءاللہ سے پھر آگے اپنا اس کے بعد علم کہاں سے حاصل کرنا وہ بھی دیکھیں گے. یعنی پیر مرشد جو ہوتے نا، کیسے ہونا، نہیں ظاہر میں کیا رہنا، باطن میں کیسے رہنا، وہ بھی معلوم ہونا ہمارے کو. تو ہم وہاں سے ہم یعنی کیا بولتے اصل جو دین کا علم ہے وہ حاصل کر سکتے، رب کو پا سکتے. جو پیر رب کو پایا اس کی صحبت میں ہم بھی رب کو پا سکتے. جو شیخ جو پیر دنیا پایا اس کی صحبت میں دنیا ملتی ہے ہمارے کو. اور دنیا کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر کوئی بول دیا میری صحبت میں آ گیا تو دنیا ترقی کریں گا، تو تیری کاروبار چلیں گا، تیرے ہمیشہ پریشانی سے تو پاک رہیں گا، فلاں رہیں گا، وہ پیر جھوٹا ہے. وہ نہیں، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. قید خانے میں پریشانیاں آتے نہیں، وہ پریشانیوں میں مومن ایمان پر ثابت ختم رہنا وہ کمال ہے. وہ نہیں، اب یہاں پر ہم پورا فانی جیسا کافر زندگی گزارا ویسا زندگی گزاریں گے، پھر آخر میں جنت بھی ہونا بہت مشکل ہے. نہیں، جنت بھی ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اگر ہم اس کو جنت بنانے جائیں گے تو ہم مسلمان ہیں، کافر ہے. فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہم کسی کو. ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا. اگر دنیا کو اگر جنت بنانا چاہ رہے ہیں، میں فلاں جگہ جیسے فارم ہاؤس لیا، میں فلاں جگہ فلاں لے کے میں جنت بنا جا پورا، تو زندگی پر قیامت تک رہیں گا تو نہیں. ہم اپنے آپ کو بول لینا، یہ ہم اپنے آپ کو بولا، کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آئینے کے سامنے ڈر گئے، تو فارم ہاؤس بنایا، تو بہترین ولا بنایا، تو بہترین گھر بنایا، کب تک رہتا؟ تو اس میں قیامت تک رہتا. جائیں گا نا ایک نہ دن. آج کئی لوگ چلے گئے نا، اتنا پاپولیشن کم ہو رہا ہے کورونا کی وجہ سے. کہاں گئے پورے؟ اس میں یعنی مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، اوسط درجے کی تھے، سب جا رہے ہیں. نہیں، کہاں جا رہے ہیں پورے؟ پھر سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں. اتنے موتیں دیکھ رہے ہیں، اتنے اموات دیکھ رہے ہیں، ہر دن دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ہم جو ہے سو بچنا چاہ رہے ہیں وہ بیماری سے بچنے کی ہم راستہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بیماری لگنے کے بعد جب موت آئیں گی تو جائیں گے کہاں، اس کی تیاری نہیں کر رہے ہم. اگر وہ بیماری سے نہ مرے تو بعد میں تو مریں گا نا، ایک عمر آئیں گی، وقت مقرر ہے. مرنا تو ہے، جانا تو ہے، نہیں انتقال کرنا تو ہے. مرنا نہیں ہے، وہ انتقال کرنا ہے، منتقل ہونا، یہاں سے وہاں جانا ہے. تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ تیرا دین کیا ہے بولنا ہے، تیرا رب کون ہے بولنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا یہ بولنا ہے. یہ معلوم کریں ہم. یہاں سے جاتے فرسٹ منزل خبر ہے نہیں. رب کون ہے؟ رب کے معنی نہیں معلوم ہمارے کو. نہیں، دین بولے تو کس کو نہیں معلوم. دین بولے ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج سمجھ رہے ہیں. نہیں، یہ دین کے اندر ہے، یہ دین نہیں ہے مکمل. تو دین کیا ہے معلوم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست کرنا ہے. تو وہاں پر اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری زندگی ہے، چاہے ہم یہ بیماری سے مرو یا پھر یعنی دوسری موت مرو،
کسی کو بھی ہر ایک کو یہ سوال جواب دینا ہے ہمارے کو، تو اس کی تیاری کرنا ہے ہمارے کو۔ تو یہ ہمارا حلقے کی محفل کیا ہے، خبر کے سوال جواب میں کامیاب ہونے کے لیے ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں بیٹھ کے، نہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی